اس بزنس میں الفاظ واپس نہیں لیے جا سکتے، ساکھ تباہ ہو جاتی ہے۔ خیر، میں نے سر ہلا کر ہاں کہہ دیا، اور یہی میری سب سے بڑی غلطی تھی۔ 1 مہینے بعد مجھے معلوم ہوا کہ اس لڑکی نے خودکشی کر لی ہے۔ وہ میوزک اسکول جانا چاہتی تھی، لیکن اس کے ڈاکٹر فادر نے اسے ڈاکٹر بنانا چاہتے تھے۔ میرے منہ سے بھی سائنسدان کو سن کر اسے یقین ہو چکا تھا کہ وہ ڈاکٹر ہی بنے گی، تو اس نے مرنا پسند کیا۔ ابو بکر نے طنزیہ پوچھا، ہاں، اس کے بعد بھی تم لوگوں کی جان کے ساتھ ایسے ہی کھیلتی رہی؟ مجھے اسکول سے نکال دیا گیا تھا۔ اس لڑکی کی وجہ سے؟ نہیں، ایک معمولی سی غلطی پر۔ میں نے ایک چھوٹے قد کی لڑکی پر مذاقاً کچھ طنز کیے تھے، جو اسکول میں اتنے مشہور ہو گئے کہ مجھ پر نسل پرست ہونے کا الزام لگ گیا۔ اسٹوڈنٹ کے والدین نے مطالبہ کیا کہ مجھے اسکول سے نکال دیا جائے۔ آخر کار مجھے خارج کر دیا گیا۔ پھر میرے ساتھ سب کچھ برا ہی ہوتا چلا گیا۔ 2 بار میرا ایکسیڈنٹ ہوا، 1 بار میرا اپینڈکس کا آپریشن ہوا۔ اگر میں بروقت ہاسپٹل نہ پہنچتی تو اپینڈکس پھٹ جاتا، میں مر جاتی، اور اس وقت تمہاری باتیں سننے کے لیے کوئی موجود نہ ہوتا۔ تم تنہا رہ رہ کر تھک جاتے، اور پھر تنہائی کی موت مر جاتے۔ اوہ، میرا مطلب، خیر، تو یہ تمہاری سزا ہے؟ ابو بکر نے منہ بنا کر پوچھا۔ وہ اتنا غیر ضروری بولتی تھی کہ شدت سے ضرورت محسوس ہوتی تھی کہ اس کی زبان کو تھوڑا بہت کاٹ دیا جائے۔ نہیں، میری سزا تم ہو۔ اگر تم واقعی میں زندگی سے مایوس ہو چکے ہو تو مجھے تمہیں زندگی کی طرف واپس لانا ہے۔ اس نے ایسے کہا جیسے رومی رومن اکھاڑے میں ہاتھ لہرا کر کہتا ہے، میں ہوں تمہارا نجات دہندہ۔ تو پھر میری ماں سے $، کیوں لیے تھے؟ وہ دانت پیس کر بولا، اب ایسی بھی فرشتہ نہیں بن گئی میں، ابھی بھی غلطیاں ہو جاتی ہیں مجھ سے، پھر میں غریب بھی تو ہوں۔ اس ٹیولپ نے میری روزی روٹی پر لات مار دی۔ ٹھیک ہے، میں تمہاری مدد کروں گا۔ اگر وہ ایک رومن کی طرح نجات دہندہ کا نعرہ لگا سکتی تھی تو کم وہ بھی نہیں تھا۔ گاڈ فادر کی طرح اس نے بھی سر ہلا کر کہا، میں ہوں نا تمہارا گاڈ فادر۔ وہ حیرت سے اسے دیکھنے لگی۔ مدد وہ کر ہی رہی تھی اس کی، لیکن چلو بیچارہ خوش فہمی میں رہ لے، کوئی بات نہیں، پھر وہ گونگا بھی تو ہے۔ میرا ایک دوست ہے، بلکہ تھا، اچھی دوستی تھی ہماری، پھر اس نے دوستی ختم کر دی۔ وہ تو اس نے اچھا کیا، اس کی زبان سے پھسلا، اس نے اپنی زبان دانت میں دبا لی۔ تو آج ہم اس سے ملنے جائیں گے، چلو آ جاؤ۔ وہ مارچ کرنے کے انداز سے قدم اٹھانے لگا۔ اس نے سر ہلا دیا اور ٹیکسی کو ہاتھ دینے لگی۔ یہ تم ٹیکسی کیوں روک رہی ہو؟ اتنے پیسے نہیں ہیں میرے پاس۔ بس ہے نا، بیٹھو اس میں۔ وہ خاموشی سے بس اسٹاپ پر آ کر کھڑی ہو گئی۔ غریب کی کہاں اتنی جلدی سنی جاتی ہے۔ بسوں کے دھکے، پھٹی جینس، بچے ہوئے پیزا، برگر، گھونٹ گھونٹ پانی، مانگی ہوئی کوک، اور گھنٹوں کی خالی کھولی ونڈو شاپنگ۔ یہ ٹیکسیاں، ہوم ڈیلیوری، آن لائن شاپنگ، یہ تو امیروں کے چونچلے تھے۔ کوئی غریب نہ ہو۔ وہ اس کے ساتھ بس میں جا کر بیٹھ گئی، منہ لٹکا لیا، بیگ میں سے ببل گم نکال کر کھانے لگی۔ ساتھ بیٹھے ہوئے کو بھی پوچھ لیتے ہیں، اس نے طنز کیا۔ تم ببل کھا لیتے ہو؟ وہ خامخواہ حیران ہوئی۔ گونگا ہوں، بول نہیں سکتا، لیکن زبان ہے، دانت بھی ہیں، سب کھا سکتا ہوں۔ کس دنیا میں رہتی رہی ہو تم؟ زبان والوں کی دنیا میں۔ کسی گونگے کے ساتھ رہنے کا یہ میرا پہلا تجربہ ہے، اس لیے سب کچھ بدلا بدلا، یعنی عجیب و غریب۔ اوہ، یعنی سب سے بالا تر لگ رہا ہے۔ ویسے بھی لڑکے ببل گم کھاتے ہوئے اچھے نہیں لگتے، لڑکیوں پر سوٹ کرتا ہے یہ۔ اس نے غبارہ پھیلایا اور اشارہ کر کے اترا کر کہا، اور لڑکوں پر یہ سوٹ کرتا ہے۔ اس نے سر کو ٹکر مارنے کے انداز سے جھکایا اور کوٹ کی کالر سے غبارہ پھوڑ دیا۔ ببل بڑی تھی، اس کا غبارہ بھی بڑا تھا، پھٹا تو منہ پر نقش و نگار بنا گیا۔ پہلے غبارہ پھولا، اب اس کا منہ پھول گیا۔ کہنا کیا ہے تمہارے فرینڈ سے؟ وہ اسے بتانے لگا کہ اسے کیا کہنا ہے۔ وہ اس کی یونیورسٹی پہنچ چکے تھے، کچھ ہی دیر میں اس نے اسے ڈھونڈ بھی لیا تھا۔ تم نے ابو بکر کا کچھ قرض دینا ہے، وہ دے دو پلیز، رسمی تعارف کے بعد اس نے کہا۔ وہ ابو بکر کی شکل دیکھنے لگا۔ میں نے تمہارا قرض دینا ہے؟ کیا مذاق کر رہے ہو یار؟ جب ہم آخری بار ملے تھے تو تم نے مجھ سے پورے $300 لیے تھے، پھر میرے ساتھ یہ حادثہ ہو گیا، میں کسی کو بتا ہی نہیں سکا کہ میں نے تمہیں اتنے پیسے دیے ہیں، تم نے بھی واپس نہیں کیے، اب میرے پیسے مجھے واپس کر دو۔ وہ ہنسنے لگا۔ مس، کیا بات کر رہی ہیں آپ؟ مجھے کسی سے پیسے لینے کی ضرورت نہیں ہے، یہ تو پاگل ہو گیا ہے، اور بھی کیا ثبوت ہے اس کے پاس کہ میں نے پیسے لیے تھے، وہ بھی پورے $300؟ ہاں، اس کے پاس کوئی ثبوت نہیں تھا۔ ایک گونگا انسان کیا ثبوت دے گا؟ نہ وہ بول سکتا تھا، نہ ہاتھ سے گریبان پکڑ کر جھنجھوڑ سکتا تھا۔ $300 اتنی بڑی رقم نہیں تھی، لیکن ایسی معمولی بھی نہیں تھی۔ بات نفع نقصان سے زیادہ بے حسی کی تھی۔ اب میرا یہ قرض لینا تمہاری ذمہ داری ہے، کیونکہ میں تمہاری ذمہ داری ہوں۔ 30 منٹ کی بحث و تکرار کے بعد بھی اس کا دوست فہد نہیں مانا تو وہ اس کی طرف رخ موڑ کر کہنے لگا تھا، اب تم ناجائز فائدہ اٹھا رہے ہو۔ وہ چڑ گئی۔ ہاں، شاید، لیکن تم دیکھ رہی ہو کہ دوسروں نے بھی میرا کتنا ناجائز فائدہ اٹھایا ہے،
اس کے الفاظ میں اتنی تلخی تھی تو اس کے لہجے میں کتنی ہوگی اگر وہ بول سکتا تو۔ تم یہ سمجھ لو کہ تم نے کسی کو کوئی قرض دیا ہی نہیں، تو تم ہمت ہار رہی ہو۔ ہاں، تمہارے پاس زبان ہے، 2 ہاتھ ہیں، اور تم ہمت ہار رہی ہو۔ وہ چپ اس کی شکل دیکھنے لگی تھی۔ میں اس طرح کے جھگڑوں میں نہیں پڑنا چاہتی۔ یہ جھگڑا نہیں، انصاف ہے۔ بات $300 کی نہیں ہے، بات حق کی ہے۔ تمہیں حق کے لیے لڑنا چاہیے۔ وہ حیرانی سے آنکھیں جھپک کر اس گاڈ فادر کو دیکھنے لگی۔ اب وہ سمجھ گئی تھی کہ جب وہ پاپا کے سامنے ایسے بڑے بڑے ڈائلاگز بولتی تھی تو وہ کیسا محسوس کرتے تھے۔ باتیں بنانا آسان ہوتی ہیں۔ اس نے اپنی ہنسی چھپانے کی کوشش کی۔ تم باتیں نہ بناؤ نا، کام بناؤ۔ میرے پیسے لا کر دو مجھے واپس، آسانی سے یا مشکل سے، کیسے بھی، وہ میں نہیں جانتا۔ چلتے چلتے وہ رک گئی، مڑ کر اسے دیکھا۔ سارے برے حادثے میرے ساتھ ہونے ضروری تھے، طنزیہ کہا۔ تم ایک لڑکی کی جان لے چکی ہو۔ میں تمہاری سزا ہوں، اور سزائیں ایسی ہی ہوتی ہیں، بری اور تکلیف دہ۔ اس نے صاف گوئی سے کہا۔ سزائیں ایسی بھی ہوتی ہیں، ابو بکر جیسی، معصوم اور بے ضرر۔ وہ ٹیولپ کو پھاڑ کر پھینک دینا چاہتی تھی۔ وہ کسی کی ملازم تھی جو خوار ہوتی پھرے۔ وہ ابو بکر کے پاس انسانیت کے ناطے گئی تھی تاکہ تھوڑا بہت اسے سن سکے، دوستی کر سکے، اس کی ماں کو اس کے دل کی بات بتا سکے، کبھی کبھار اس کے ساتھ باہر جا سکے تاکہ وہ بہل جائے اور نا امید نہ ہو۔ یہ سب وہ تھوڑی سی دوستی اور زیادہ ہمدردی میں کر رہی تھی، لیکن اب وہ اس کے لیے یہ سب کام نہیں کر سکتی تھی۔ کل وہ اسے کہے گا کہ میرے لیے کسی پہاڑ سے کود جاؤ، تو کیا اسے کود جانا چاہیے؟ وہ بری طرح سے تھکی ہوئی تھی، چڑچڑی ہو رہی تھی۔ گھر میں کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا۔ اسے بہت بھوک لگی تھی اور کچھ بنانے کی ہمت نہیں تھی۔ دودھ پی کر وہ سونے لگی تو اطلاعی گھنٹی بجی۔ دروازہ کھولا تو سامنے والے اپارٹمنٹ کی جینا مینا شینا کھڑی مسکرا رہی تھی۔ تم گھر پر نہیں تھی تو کوئی آیا تھا اور یہ دے گیا تھا۔ اس نے ایک بڑا سا ڈبہ اس کے آگے کیا۔ اس نے کھولا تو اندر چکن رائس تھے، لیکن ڈبہ آدھا خالی تھا۔ کیوں؟ کیونکہ جس نے اسے 2 گھنٹے اپنے فریج میں رکھنے کی زحمت کی تھی، اس نے اسے آدھا کھا لینے کی زحمت بھی کر لی تھی۔ چور اور ڈاکو صرف سڑکوں پر ہی نہیں گھومتے پھرتے، وہ گھروں میں بھی پائے جاتے ہیں، میک اپ کرتے ہیں، یونیورسٹی جاتے ہیں اور ڈٹائی سے مسکراتے ہیں۔ بہت مزے کے ہیں۔ اس نے چٹکھارا سا لیا تو اس نے منہ بنا کر اس کے منہ پر دروازہ بند کر دیا۔ وہ ابو بکر کی ماں تھیں جنہوں نے اس کے لیے یہ چاول بھیجے تھے۔ چاول کھاتے کھاتے اس کی آنکھیں نم سی ہو گئیں۔ وہ ماں تھیں اور اپنی پوری کوشش کر رہی تھیں کہ وہ ابو بکر سے ملتی رہے، بیٹے کو زندگی کی طرف واپس لے آئے۔ ابو بکر آج رات جلدی سو گیا تھا۔ وہ کھراٹے لے رہا تھا۔ تمہارا شکریہ۔ ڈبے میں نوٹ بھی آیا تھا۔ اوہ، اس نے آہ بھری۔ چاول کھا کر اس نے باقی فریج میں رکھ دیے۔ اب اسے وہ قرض واپس لینا تھا جو ابو بکر کے دوست کے پاس پھنسا ہوا تھا۔ وہ قرض کیسے لینا ہے وہ نہیں جانتی تھی، لیکن شاید ٹیولپ بھائی جانتے تھے۔ اس نے اسے کھولا تو اس پر ایک ڈائری کی تصویر دکھائی دے رہی تھی، دن تاریخ اور ابو بکر کے $300 کے نوٹ کے ساتھ۔ یہ ڈائری کس کی تھی؟ اگلے دن وہ شام کو فہد کے گھر پہنچ گئی۔ اس کے والد سیاسی پروگرام دیکھ رہے تھے اور امی جان کونے میں بیٹھی تسبیح پڑھ رہی تھی۔ اس نے بہت مؤدب انداز سے سب کو سلام کیا۔ اسے بٹھایا گیا اور اندر سے فہد کو بلایا گیا۔ فہد باہر آیا تو اسے دیکھ کر اس کا رنگ اڑ گیا، لیکن اس نے خود کو سنبھالا۔ تم مجھے تنگ کرنے یہاں بھی آ گئی ہو؟ وہ جھوٹ بول رہا ہے، اسے عادت ہے جھوٹ بولنے کی۔ اس کے سامنے بیٹھ کر وہ آواز دھیمی رکھ کر کہنے لگا۔ وہ بار بار اپنے باپ کو کن سے دیکھ رہا تھا۔ اس نے سر ہلا دیا۔ ٹھیک ہے، تمہاری ایک ڈائری ہے، نیلے رنگ کی، وہ مجھے دکھا دو پلیز۔ اس کے چہرے کا رنگ اڑ گیا۔ میری ڈائری نیلے رنگ کی ہے، یہ تمہیں کیسے پتا؟ مجھے اور بھی بہت کچھ معلوم ہے۔ تم بس وہ ڈائری لا دو۔ فہد کی امی اس کے لیے چائے اور لوازمات لائی تھیں۔ وہ کپ اسے پکڑا رہی تھی کہ ڈائری کی والی بات پر چونک کر علیزہ کو دیکھنے لگی۔ کیا معاملہ ہے فہد؟ انہوں نے کڑی نظروں سے بیٹے کو گھورا۔ دراصل فہد نے ابو بکر سے کچھ قرض لیا تھا، اب یہ واپس نہیں کر رہا۔ اس نے دبک انداز میں بلند آواز سے کہا کہ سیاسی پروگرام دیکھتے اس کے والد نے گردن موڑ کر فہد کو دیکھا، ٹی وی کی آواز کم کی اور پوری طرح سے اس کی طرف متوجہ ہو گئے۔ تم نے ابو بکر سے پیسے کیوں لیے تھے؟ کہاں خرچ کرنے تھے؟ فہد کا رنگ فک ہو چکا تھا، لیکن اس نے جلد ہی خود کو سنبھال لیا۔ پاپا یہ جھوٹ بول رہی ہے، مجھے کیا ضرورت ہے ابو بکر سے قرض لینے کی؟ آپ جانتے ہیں کہ ابو بکر کے اپنے حالات کتنے خراب رہتے ہیں۔ وہ تو مجھ سے پیسے مانگ رہا تھا۔ ویسے تم ابو بکر کی کون ہو؟ باپ سے بات کرنے کے بعد وہ اپنا غصہ دباتے ہوئے اس کی طرف مڑا۔ اس نے مجھے اپنا سیکرٹری رکھا ہے۔ وہ طنز سے ہنس دیا۔ جو انسان دونوں ہاتھوں سے معذور اور جیب سے کنگال ہے، وہ سیکرٹری رکھے گا؟ وہ ہاتھ سے معذور اور جیب سے کنگال ضرور ہے، لیکن وہ جھوٹا، بے ایمان اور دوسروں کا حق مارنے والا نہیں ہے۔ جاؤ اور جا کر اپنی نیلی ڈائری لاؤ، جس پر تم نے اس قرض کے بارے میں ایک نوٹ لکھا ہوا ہے۔ اس نے کچھ ایسے تحکم سے کہا کہ لاؤنج میں سناٹا پھیل گیا۔ جاؤ جا کر ڈائری لاؤ، اس کے باپ نے بھی تیز آواز سے کہا۔
وہ گیا، ڈائری لایا اور اس کی سمت اچھال دی۔ ظاہر ہے اس میں سے وہ صفحہ غائب تھا جس پر قرض کی یادداشت لکھی تھی۔ تم صفحہ پھاڑ کر پھینک آئے ہو، ہے نا؟ اسے ڈائری کھول کر دیکھنے کی ضرورت نہیں تھی۔ وہ ہکا بکا اس کی شکل دیکھ رہا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ اسے روکتا، وہ جلدی سے اٹھ کر اس کے کمرے میں گئی اور اسے اسٹڈی ٹیبل کی دراز سے وہ پھٹا ہوا پیج مل گیا۔ اس نے وہ صفحہ فہد کی آنکھوں کے سامنے لہرایا تو وہ تمسخر سے ہنس دیا۔ تم یہ کیسے ثابت کرو گی کہ میں نے اسے یہ قرض واپس نہیں کیا؟ میں یہ بھی تو کہہ سکتا ہوں کہ میں اسے پیسے واپس دے آیا تھا۔ اب وہ مجھ پر جھوٹا دعویٰ کر رہا ہے۔